अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेट नाइट खूब शुद नाल तोड़ा बेज़बान अथरी से तोड़ी खिदमत में हाजिर है। जी असें क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरत है। बिया सुनाओ आजकल वसेब दे हालात क्या हैं तो जरूर दसें देवे। लेट नाइट खूब शुदा फॉर्मेट से तो आपको पता है असां अपने ही प्रोग्राम में मेहमान को दावत देंदे कहीं से असां 2 मेहमानों को दावत देंदे ते कहीं असां एक मेहमान को जरूर प्रोग्राम में दावत देंदे ते अज दे प्रोग्राम में केड़ा शख्सियत मौजूद है, अज दे प्रोग्राम में केड़े गेस्ट मौजूद हैं साडे नाल। अज दे प्रोग्राम में सही असां कुछ गाल करेसूं तालीम दे हवाले नाल, कुछ म्यारे तालीम दे हवाले नाल गुफ्तगू थी सी ते डेफिनेटली जिवें अजकल MBA दा दौर है ते कम्युनिकेशन दा दौर है, हर पासे कम्युनिकेशन स्किल्स की बहु अशद जरूरत है ते कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं ते ही को असां कीवें यूटिलाइज करें दें ते कम्युनिकेशन आधे की को हिं वाले नसल कंप्लीट गुफ्तगू करेसूं। अज दे प्रोग्राम में साडे नाल मौजूद हैं मोहम्मद माजिद महमूद बगराम साहब सही अज दे प्रोग्राम में मौजूद हैं। जे मोहम्मद माजिद महमूद साहब सही मैनेजमेंट साइंसिस दे प्रोफेसर इन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अज दे प्रोग्राम में मौजूद हैं ते कम्युनिकेशन के हवाले नाल इन्हां दे नाल गुफ्तगू थी सी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? तो अज दे प्रोग्राम में असां खुश आमदीद आते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तुसा माशाल्लाह प्रोफेसर ही वे मैनेजमेंट साइंसिस दे ते असां अज दे प्रोग्राम में कोशिश करें दें तुहाडे नाल कुछ कम्युनिकेशन दे हवाले नाल कुछ जेह्ड़े इफेक्टिव कम्युनिकेशन जेह्ड़े स्किल्स हैं उस हवाले नाल असां तुहाडे नाल गुफ्तगू करो। जी ठीक है। सब तो पहले साको तुसा ये दसाओ व्हाट इज कम्युनिकेशन? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज बुलाने का। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके और कम्युनिकेशन के बारे में बात करके, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें दुनिया की, पाकिस्तान की, आम लोगों की, स्टूडेंट्स की, अपने घर की, ऑफिस की, जिसकी भी हम बात करें, एक चीज जो हमें नजर आ रही है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। मोस्टली लोगों को पाकिस्तान में अगर हम बात करें कि अगर उनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो उनको मालूम ही नहीं है कि उनका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या नहीं है। आपने सर पूछा कि कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन मींस के सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ना मैं ये समझता हूं बेस्ड ऑन माय रीडिंग्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड फिलोसोफर्स कि कम्युनिकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप एक इंफॉर्मेशन भेजते हैं और कोई उसको रिसीव कर रहा है। सही। कम्युनिकेशन का इससे ज्यादा हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा और कम्युनिकेशन का रियल जो मीनिंग है वो क्या है कि हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, और जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं इट मीन्स कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। नाउ अगेन जहां पे एक इशू आता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का क्या ये मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं। यहां मैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि अंडरस्टैंडिंग डज नॉट मीन एन एग्रीमेंट। मुझे अगर आपकी बात समझ आ गई, मेरी बात आपको समझ आ गई, ठीक है, दिस इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिकेशन हो गई, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं। तो एक तो हमें कम्युनिकेशन करते हुए इन चीजों का ख्याल करना है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें कम्युनिकेशन के अंदर मुख्तलिफ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसके बारे में नेक्स्ट मैं बात करूंगा। जी जरूर। तुसा साको ये दसाओ कि कुछ लोग जेड़े जिवें तुसा कम्युनिकेशन की गाल करें देवे, कम्युनिकेशन अज के दौर बहुत जरूरी है। भावें जी ये इलैक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होवे या तो मोबाइल के जरिए कोई कम्युनिकेशन होवे, वो पेपर उत्ते कम्युनिकेशन होवे, पेपर कम्युनिकेशन होवे या ओरल कम्युनिकेशन होवे, कम्युनिकेशन के जोड़े स्किल्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। अज के दौर भी जिथा कम्युनिकेशन बहुत एडवांस थी गई है, जी हाँ, हर पासे कम्युनिकेशन का दौर है, होने बावजूद लोग जेड़े वो क्वेश्चन करने को बहुत घबराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। हमारे यहाँ बेसिकली अगर हम देखें कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं क्वेश्चन करते। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो टीचर लेक्चर दे रहा है और अगर हम देखते हैं कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्लास के अंदर चंद स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादातर क्वेश्चन कर रहे हैं और टीचर भी अनफॉर्चुनेटली उन्हीं क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक बेसिकली मैं अगर देखता हूं यहां पे कि एक कल्चर हमें नजर आ रहा है ना। जब कल्चर की बात करते हैं तो शुरू में मुझे याद है कि जब एक सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था, प्राइमरी में, मैट्रिक में, तो मुझे ये कहा गया कि लाइक टीचर से सवाल नहीं करना, क्लास में शोर नहीं करना, और शोर करने पे मुर्गा बना दिया जाएगा, हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। तो इस किस्म की बातें जब होंगी तो यकीनन एक हेजिटेशन क्रिएट होती है। तो एक कल्चर में हमने देखा कि हमारा वी आर प्राउड ऑफ द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसके अंदर अगर एक चीज हम देखें कि हमारे यहाँ एक शुरू से कहा गया कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़ों से सवाल नहीं करते ना, टीचर जो है वो आपका बड़ा होता है, तो उम्र में बड़ा आपका टीचर है, आपके वालिदैन की जगह है। तो एक वो हमारे यहाँ एक हेजिटेशन बचपन से, खास तौर पे जो बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, मैं अभी चेंज पॉजिटिव आ रही है, इस वक्त सरकारी स्कूलों में भी बेहतरी बहुत आ चुकी है।
لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وین آئی واز اے کڈ اور میں پرائمری میٹرک میں تھا, ٹاکنگ اباؤٹ 20 ایئرس بیک. تو ایک وہ چیز. دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کوشچن کیوں نہیں پوچھتے. ایک اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یا اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں, یا ہمارے آفیسز میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا. اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو یقیناً پھر کوشچن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, میں ماجد صاحب آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, اور ایک وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ لوگ سوال نہیں کرتے, لوگ کوشچننگ نہیں کرتے. ہم اگر کلاس روم سے باہر چلے جائیں اور کسی پروفیشنل فیلڈ میں داخل ہو جائیں, ہم کسی کوئی بہت بڑی کانفرنس میں چلے جائیں, ہم کسی بہت بڑی پرسنالٹی کے آگے اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو ہمارے اندر بنیادی طور پہ وہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس سوالات کا ذخیرہ ہوتا ہے, اور وہ بہت کم لوگ ہیں, اور بہت زیادہ ایسے لوگ ہمیں نظر آئیں گے جن کے پاس پوری کانفرنس اٹینڈ کرنے کے باوجود, 1 گھنٹے کی پوری مووی دیکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر سوال نہیں پیدا ہو رہا ہوتا. یہ بڑا آپ نے بڑا گہرائی میں جا کے کوشچن کیا ہے. اور ہمارے ہاں اگر آپ اسی ایگزامپل کو اگر ہم لنک اپ کریں آفس میٹنگز کے ساتھ, آفس میٹنگز میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ایک میٹنگ کے دوران میں, اور ایک میٹنگ میں آپ دیکھیں کہ کتنے کم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائم اگر کوشچن ہو بھی رہے ہیں تو موسٹلی ہم نے آبزرو کیا ہے کہ وہ ارریلیونٹ کوشچنز ہو رہے ہوتے ہیں. سو اٹ مینس کہ وہ جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہے. نا جہاں ہم بات کرتے ہیں ایک سینڈر کی اور ایک ریسیور کی, لائک فار ایگزامپل میں سر بات کر رہا ہوں تو میں سینڈر بن جاتا ہوں, آپ میری بات سن رہے ہیں تو یو آر اے ریسیور, اور جب آپ نے میرے سے کوشچن کیا تو یو بیکم اے سینڈر اور آئی بیکم اے ریسیور. نا یہاں پہ ایشو کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو کمیونیکیشن کے بنیادی جو پرنسپلز ہیں, جو اصول ہیں, اس کے بارے میں ان کو آگاہی نہیں ہے, اور اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے. نا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی بائی برتھ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت سٹرونگ ہونی چاہیے. اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ جو سٹرونگ کمیونیکیٹرز ہیں وہ بائی برتھ ہوتے ہیں, تو دین وٹ از دی امپورٹنس آف گیونگ ٹریننگز. تو اسی طرح جیسے کہ بچے کو اس کے والدین ایک اچھی ٹریننگ, ایک اچھی تربیت دیتے ہیں, پھر اس کے ٹیچرز اچھی تربیت دیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن کی بھی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں کسی بھی لیول کے اوپر یہ ٹریننگز ہونی چاہیے, چاہے وہ پرائمری کلاس ہے, چاہے وہ میٹرک کلاس ہے, چاہے ایک آفیسر ہے, چاہے وہ امپلائی ہے, کسی بھی جگہ پہ اس کو وہ پرنسپلز پتہ ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہم یہ ضرور یہاں کہنا میں چاہوں گا کہ ہمارے ہاں لوگ توجہ سے دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی شاید اس کے لیے اپنی توجہ روادار نہیں ہے, تو وہ بھی آئی تھنک کہ اس کی بھی بہت ضرورت ہے. ماجد صاحب, یہ بڑا مطلب اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ جو ایک پروفیسر یا ٹیچر یا ایک اسکالر جو کلاس پہ لیکچر دے رہا ہے, یا کوئی ایسی شخصیت جو پوری کی پوری آڈینس کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خود ایک اچھا پریزنٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا لسنر بھی اس کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح, کہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو آپ کوشچن کیسے کریں گے. ایگزیکٹلی. جی وہی میں ایڈ کر رہا تھا کہ اگر میں آپ کی بات غور سے نہیں سنوں گا تو اس کا وہ میں جواب نہیں دے سکوں گا جو ایکچولی آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں زیادہ ایموشنل ہونے کی بجائے یہاں ہمیں لاجیکل ہونے کی ضرورت ہے. لاجیکل تھی ورتی بہت ضرورت ہے, بہت سونا تساں گال کریں دے پے. اچھا سا کوئی دساؤ اساں کمیونیکیشن جڑی اساں گال کریں دے پن کمیونیکیشن دی, اساں کمیونیکیشن کیویں کریں دین تے کمیونیکیشن کرن دے کیڑے کیڑے طریقے ہیں؟ کمیونیکیشن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو کمیونیکیشن جو میں اور آپ کر رہے ہیں, اس کو ہم کہیں گے کہ اورل کمیونیکیشن چل رہی ہے, کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, اس کو ہم فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کہیں گے. اس کے علاوہ ایک ریٹن کمیونیکیشن, کہ آپ لکھ کے, جیسے آپ لیٹر کسی کو لکھتے ہیں, ای میل کرتے ہیں, جیسے آج کل ایس ایم ایس کرتے ہیں, تو آپ کی ریٹن کمیونیکیشن ہوگی. اس کے علاوہ ایک آپ کی باڈی لینگویج ہے. نا میں یہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو باڈی لینگویج ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے, اسپیشلی ان فیس ٹو فیس کمیونیکیشن. لائک اس وقت جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس سے ایک میسج ہمارے جو ویورز ہیں اس چینل کے, ان کو ایک میسج جا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ کے فیشل ایکسپریشن ہے, آپ کے چہرے کے اوپر جو آپ کے تاثرات ہیں, کس طریقے سے آپ نے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے, کس طریقے سے میں اپنے ہاتھوں کو موو کر رہا ہوں, اس سے جو ہمارے ویورز ہیں, ہمارے جو لسنرز ہیں, اس سے جن سے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ان کو بہت سارے میسیجز کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ باڈی لینگویج, اور فائنلی ویژول کمیونیکیشنز بھی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی بھی تصویر اگر آپ لے لیں, اس تصویر کو دیکھ کے جو فیلنگز اور جو انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو سکتی ہے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 1000 پیجز بھی پڑھنے سے اس تصویر کے بارے میں آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی.
تو ویژول کمیونیکیشنز آر ریئلی ویری امپورٹنٹ. واجد صاحب چونکہ آپ پروفیسر ہیں, آپ ایک یقیناً آپ اس میں جو ہے اسکالرشپ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ اس معاملے, آپ کمیونیکیشن کی فیلڈ سے جو ہیں آپ وابستہ ہیں کافی پچھلے عرصے سے. اچھا فار ایگزامپل میں اگر آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہوں اور آپ کی شخصیت کو میں اپنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ماجد صاحب نے جناب بہت خوبصورت ہیئر سٹائل ہے, کاش میں بھی ایسے بنواؤں ہیئر سٹائل, بہت خوبصورت شرٹ ہے, بڑا خوبصورت انداز تکلم ہے, بڑا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں, بڑے انداز سے یہ دیکھتے ہیں, تو مطلب یہ کہ دس از کالڈ کمیونیکیشن. جی آپ کے باڈی ایکسپریشن, آپ کے فیشل ایکسپریشن, آئیز ایکسپریشن, باڈی لینگویج, دس کالڈ باڈی. جی ہاں بالکل, آپ نے بالکل درست بتایا. اور اس میں تھوڑا سا میں مزید یہ کہوں گا کہ ایک تو آپ کی باڈی لینگویج ہے, اور جو اسکالرز ہیں, جو فلاسفرز ہیں, دے ایگری پوری دنیا میں کہ 65 to 70% جو آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج ہے, اور جس کے بارے میں ہمارے لوگ اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے. لائک فار ایگزامپل کہ کون سا ڈریس پہن کے انہوں نے آفس میں جانا ہے, کون سا ڈریس پہن کے انہوں نے پارٹی میں جانا ہے. نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی آپ کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہونی چاہیے. صاحب بہت آپ خوبصورت بات کر رہے ہیں, ہم اسی بات کو مزید کنٹینیو کریں گے. جی ہاں سارے کو ایک نکی جی شارٹ کور بریک دا ویلا ساڑھے نال ہم رہے ہیں وہی کے تھے ہی نہیں.